نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو۔ والسلام۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کہوں، اگر کوئی دقت نہ ہو تو مجمع ایک قریب آ جائے، ایک حصہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ادھر والے مل جائیں گے تو میرے انداز میں کوئی دقت نہیں زیادہ بھئی، اگر آپس میں دقت نہ ہو تو مل سے جائیں، بیچ میں کوئی ادھر آگے کو آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے کو آ جائیں۔ یہ بیچ میں خلاصہ ہو گیا، ایک علیحدہ مجمع ہو گیا، جیسے ایک علیحدہ گاؤں ہو، محلہ ہو، بہرحال آپ تسلی سے چلو، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھو۔ آپ حضرات کے یہاں یہ جلسہ چل رہا ہے، مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو اساتذہ ذمہ دار پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں۔ تو جب یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا مدرسہ اس کا جلسہ ہے تو قرآن پاک سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ ہماری آج قرآن پاک سے بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ جو قرآن پاک ہے، جو اس کا حق ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جو اس کی عظمت ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے قرآن پاک کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور پوری امت کے لیے اس کو نازل فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو نازل فرمایا۔ پہلے زمانے کے اندر نبی آتے تھے، وہ کچھ علاقے کے لیے ہوتے تھے، اور ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ ایک ادھر علاقے کا نبی، ایک ادھر علاقے کا نبی، کوئی ادھر علاقے کا نبی، ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حالات بھی اسی طریقے تھے، راستے ایسے نہیں تھے، وسعت والے، سواریوں کا ایسا انتظام نہیں تھا، لیکن پھر آپس میں سہولت ہو گئی آمد و رفت کی، اور پھر آخری نبی آئے تو آخری نبی کے اوپر آخری کلام اللہ تعالیٰ نے اپنا نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں آئی، جن کو ہم صحیفے بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سب کی سب کتاب تھی۔ لیکن یہ جو آخری قرآن پاک ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنی کتابیں تھیں وہ ساری اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کے لیے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کو کتاب کے اوپر فوقیت ہوتی ہے۔ آپ اس طریقے سے سمجھیں، عدالتیں ہیں، وہاں پر مقدمے چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، جو ایک دستور ہے، دستور کے موافق بعض مرتبہ جج فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بیٹھتا ہے،
فیصلہ سنانے کی تیاری، لیکن بیٹھے بیٹھے تیاری کے ساتھ ساتھ ایک دم فون آ جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کے اندر یہ کہنا ہے، تمہیں یہ فیصلہ دینا ہے۔ جو ان کی قانون کی کتاب ہے اس کے اندر تو دوسرا مسئلہ لکھا ہوا تھا، لیکن اوپر سے کسی بڑے کا فون آ گیا، کلام آ گیا۔ اب جج کیا کہتا ہے؟ فیصلہ قانون تو کچھ دوسرا تھا، لیکن فلاں کا فون آ گیا ہے، اس لیے اب حکم یہ ہے، اس لیے اب حکم یہ ہے۔ تو کتاب سے کلام اونچا ہوتا ہے۔ جب کلام آ جائے تو ساری کی ساری کتابیں، سارے قانون پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں عمل کرنا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ضروری ہے کلام کے اوپر۔ تو ساری کتابیں تھی، یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، آخری نبی پر نازل ہوا۔ معزز سامعین کرام، ہم اس کی عظمت کو کیا جانیں، اس کی بڑائی کو ہم کیا جانیں۔ آخری نبی پر کلام پاک نازل ہوا، ہزاروں لاکھوں نبی پہلے آگے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہ پہلے انسان اور پہلے نبی، لیکن ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام کی چند صورتیں فرشتوں کے سامنے تلاوت کری۔ ابھی پہلا انسان نہیں آئے، آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس آخری کلام کو، جس کو نبی علیہ السلام پر، محمد پر، اس امت کے لیے نازل کرنا ہے، اس کی چند صورتیں اللہ نے خود پڑھی اور فرشتوں کے سامنے پڑھی۔ بتلاؤ، قرآن پاک اچھی آواز سے آج کوئی پڑھے کتنی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے اللہ، سننے والے فرشتے، وہ تو جھوم اٹھے اس قرآن پاک کو سن کر۔ اور اس وقت میں انہوں نے مبارکبادی پیش کی۔ مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لیے اس کو نازل کیا جائے گا۔ مبارکبادی ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اپنے اندر اس قرآن پاک کو محفوظ کریں گے۔ مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبان اس کلام پاک کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا کلام۔ ابھی پہلے انسان نہیں آئے، پہلے نبی نہیں آئے، آخری نبی پر قرآن پاک نازل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو اس قرآن پاک سے کتنا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قرآن پاک سے کتنی محبت ہے۔ ہزاروں سال دنیا میں انسان نہیں آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ کسی اور چیزوں کے بارے میں نہیں آیا کہ آپ نے توریت کی تلاوت کی ہو، انجیل کی ہو، کسی صحیفے کی تلاوت کی ہو۔ قرآن پاک کی چند صورتوں کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کی چند صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن پاک بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے، محبوب چیز سے اگر کوئی تعلق قائم کر لے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محبوب ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر والے سب پیار کرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں سے عام طور پر زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اسی گھر کے اندر ایک مہمان آ جائے، بعض مرتبہ بچے کا منہ صاف نہیں، کپڑے صاف نہیں، لیکن گھر والوں سے محبت ہے، تو اس کی محبت میں اس بچے کو بھی جس کے کپڑے صاف نہیں، چہرہ صاف نہیں، گود میں اٹھا لیتا ہے آدمی۔ کیوں اٹھا لیا؟ بظاہر صاف نہیں ہے، لیکن گھر والوں سے محبت ہے تو اس کے بچے سے بھی محبت ہے، اس لیے گود میں اٹھایا، پیار کیا، اور چلتے چلتے بعض مرتبہ تو کچھ نہ کچھ انعام بھی دے دیتا ہے۔ اب بتلائیے، بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں وہ آئے اور بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھر کے تو بچے کیسے ہیں، ان کے پاس تو ادب بھی نہیں،
ان کا تو منہ بھی خراب ہے، کپڑے بھی صاف نہیں. تو آدمی بظاہر وہاں بیٹھا ہوا ہے، گھر والے بظاہر اس کی تواضع کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ ہوتا ہے ایسا آدمی، ایسا مہمان ہمارے قریب کون آئے جو ہمارے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے. اور جو بچوں سے پیار کرے، چاہے بچے کیسے بھی گندے تھے، کچھ بھی تھے، گھر والوں کے ذہن میں اس مہمان کی محبت ہو جاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں، ایسا مہمان تو ہمارے ہاں بار بار آئے، ہمارے بچوں سے خوش ہے، ہم سے خوش ہے. تو بتلاؤ ایسے مہمان سے بھی محبت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ جو گھر کے پیارے بچے ہیں، محبوب بچے ہیں، ان سے اس کا تعلق ہے، پیار کر رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، آخری کلام جس کو ہم قرآن پاک کہہ رہے ہیں، اللہ کو محبوب ہے. اللہ نے بھی پہلا انسان نہیں بھیجا، اس سے پہلے ہی اللہ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا محبوب کلام، ہم بھی اگر اس سے محبت کریں گے تو بتلائیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر حالات ہیں، کیا کیا حالت ہے، کیسے کیسے پریشانیاں. معلوم یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارا قرآن پاک سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کے اندر کمی ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے تعلق کو پورا قرآن پاک کے ساتھ قائم کریں. ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ حضرات کے سامنے مشاہدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس سے پہلے آپ کو سب کے سب عرب والے یہ کہتے تھے الصادق الامین، آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. لیکن جب سب سے پہلے اعلان کیا، آپ نے لوگوں کو بلایا، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز لگائی، سب آگے اکٹھے ہو گئے. آپ نے تحقیق کی، معلوم کیا تم مجھے کیسا جانتے ہو، یہ کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کہ تم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آپ نے اعلان کیا تو اب میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو. جب ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا، اچھا اسی لیے بلایا تھا، اکٹھا کیا تھا. ہمارے تو کتنے معبود ہیں، 360 معبود ہیں، ان سے بھی کہیں کم زیادہ ہیں، پھر بھی ہمارے سامنے پریشانی آتی ہے، نہ معلوم کیا کیا پریشانی ہے. اور تم ایک خدا کو کہہ رہے ہو، ایک خدا کو ماننے لیں گے تو کتنی پریشانی ہمارے سامنے آئیں گی. اسی وقت سے دشمنی ہو گئی، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، پریشان کرنے لگے. ایک مرتبہ منصوبہ بنایا اور آپ کے چچا کے پاس گئے، کیونکہ آپ کے چچا آپ کی نصرت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے. عرب والے آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں لیکن کھلا نہیں پہنچاتے تھے، آپ کے چچا کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ وہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. انہی کے پاس اکٹھے ہو کر گئے، عرب والے قبیلے والے اکٹھے ہو کر، اور جا کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ یہ آپ کا بھتیجا ہمیں اور ہمارے خدا کو برا کہتا ہے، تمہارا بھی وہی خدا، ہمارے بھی وہی خدا، یہ ان کو برا کہتے ہیں، کیا تمہیں پسند ہے؟ آپ اپنے اس بھتیجے کو یا تو اس بات سے روک دو یا ان کو ہمارے حوالے کر دو. دوسری بات یہ ہے تمہارا بھتیجا ہے تو ہمارا بھی ہے، اگر ان کو کسی اعزاز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہم مہیا کرائیں. قبیلے کا اگر ان کو سردار بننا ہے، ہم کو سردار بنائیں، اپنا بادشاہ بنائیں. کہیں بہترین سے بہترین لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں وہ ہم لا کر دیں، ساری خواہش پورا کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. چچا بھی کہنے لگے بھتیجے آج تک میں تمہاری نصرت کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، لیکن ان سب کے سامنے بڑا مشکل ہے میں ان کا مقابلہ کروں. اپنی بات کے اندر کچھ نرمی پیدا کرو اور ان کی کچھ بات مان لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے چچا میرے ہاتھ میں ایک میں چاند، ایک میں سورج اور دنیا کی ساری چیزیں جمع کر دی جائیں، لیکن میں اپنے طریقے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اس لیے کہ میں تو
آخری نبی ہوں، برحق نبی ہوں، میں اس سے پوچھا ہٹنے والا نہیں۔ چچا بھی کہنے لگے پھر آخر میں اگر تم مجبور ہو تو اپنے کام کو کرتے رہو، میں تمہاری نصرت کرتا رہوں گا۔ تو وہاں بھی لوگوں نے مخالفت کی، اکٹھے ہو کر آپ کے چچا کے پاس آئے۔ آخر میں ایک مرتبہ تو یہ طے کر لیا ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی اکٹھا ہو، نعوذ باللہ آپ کو ختم کر دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ خون بہا لے لیا جائے تو ہم اکٹھا کر کے قیمت دے دیں گے، اور ان کے چچا پورے خاندانوں سے، عرب والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اپنا منصوبہ بنا کر اکٹھے ہو گئے، چاروں طرف سے مکان کو آ کے گھیر لیا اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ کا بھی حکم آ گیا، آپ اسی حالت میں ان کے درمیان میں کو نکل کر چلو، آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ انہی کے بیچ میں سے نکل کر چلے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوا، آپ چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا۔ تو یہ حفاظت اللہ فرما رہے ہیں، ہر موقع کے اوپر اس کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اتنا زمانہ گزر گیا، آج بالکل صحیح طریقے سے جیسا نازل ہوا وہ قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کیا؟ میں حفاظت کرنے والا ہوں قرآن پاک کی، لیکن غور فرمائیں جس چیز کی حفاظت ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ چیز بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے۔ آپ حضرات سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں، وہاں سے خرید کر چھوٹے چھوٹے پرس میں، ڈبیوں میں وہ ان کو رکھ کر دے دیتے ہیں۔ آپ اس کو بڑے پرس میں، بڑی بیگ میں، اٹیچی میں، الماری میں لا کے رکھتے ہیں، تالے لگاتے رہتے ہیں۔ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ سونے کی۔ حفاظت کس کی کہہ رہے ہیں؟ چاندی کی، وہ جو زیور ہے اس کی حفاظت۔ لیکن چھوٹی بڑی جو اس کے اندر پرس ہیں، ڈبیے ہیں، پرس ہے، اٹیچی ہے، الماری ہے، بتلائیے سب کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اگر ہم اپنے تعلق کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ قائم کریں گے ہماری بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوگا نہ معلوم پریشانیاں آئیں گی، کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ تو ہم سب کو چاہیے قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں، قرآن پاک کیا چیز ہے اس کو سمجھیں اور اپنا تعلق اس کے ساتھ میں ہم قائم کریں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم کہہ رہے ہیں اسلام کی تعلیم ہے، دوسری بھی تعلیم ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم دوسری چیزیں نہ سیکھو، لیکن یہ ہے کہ اس کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے، اس کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم دوسری چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، اسکولوں میں جائیں گے، لاکھوں روپیہ وہاں سے کمائیں گے ہر مہینے اور لاکھوں روپیہ اکٹھا کریں گے، بڑے بڑے عالیشان مکان بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ذہن میں یہ ہوتا ہے آخر کیا ہے؟ ساری چیز اکٹھی کر لی، جب یہاں سے آدمی جاتا ہے بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، بینک بیلنس یہاں رہ گیا، مکان یہاں رہ گئے، فیکٹری یہاں رہ گئی اور قرآن پاک کے اوپر عمل اس کا نہیں، تو یہاں قبر میں جاتے ہی پریشانیاں اس کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھایا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کا اجر و ثواب اس کے ساتھ جاتا ہے اور قبر سے ہی وہ ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے اور ہر موقع کے اوپر اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک وہ چیز ہے۔ دوسرے، یہ جو آج دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ بھی قرآن پاک کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں لاکھوں کی تنخواہ ملیں گی، ہم کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی دوسری پڑھائی سے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔
اب بتلائیے قرآن پاک پڑھنے والے روز آنا کتنی مرتبہ اللہ اللہ کہتے ہیں؟ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں تکبیر ہو رہی ہے، یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، اور اللہ اللہ کہہ رہے نہیں۔ اس اللہ اللہ کہنے ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، دنیا کا نظام ہے، کھیتی باڑی ہے، سورج نکل رہا ہے، دن ہے، رات ہے، اسی کی وجہ سے۔ ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس روز اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کرنا چاہیں گے، اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے، قرآن پاک کو پہلے اٹھا لیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ ان دونوں حدیثوں کے مفہوم سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں جو چیزیں دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کو مل رہا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا قرآن پاک کی وجہ سے چل رہا ہے۔ دنیاوی ترقی کریں لیکن ہم اس قرآن پاک کو معمولی نہ سمجھیں۔ اصل چیز یہی ہے ہمارے لیے، پڑھنا پڑھانا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور دنیا کی کتنی بھی ہم ترقی کریں وہ مانے نہیں، لیکن اس کی عظمت علیحدہ ہونی چاہیے۔ آخری چیز، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ ہمیں کیا دیتا ہے، کیا نوازتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور آگے فرمایا ایک نیکی بھی وہ ہے جو نیکی 10 کے برابر ہے۔ کیا کے برابر؟ 10 کے برابر۔ آگے ارشاد فرمایا جس آدمی نے الف لام میم پڑھا تو گویا اس نے 3 حرف پڑھے، تو اس اعتبار سے الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو گئی، اور الف لام میم منٹ نہیں لگی اس کے پڑھنے میں، بلکہ 1 منٹ میں الف لام میم کو آدمی کئی مرتبہ پڑھے گا، تو ایک ہی منٹ کے اندر کئی سو نیکیاں قرآن پاک کے پڑھنے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اب آپ دیکھیں جو حضرات روزانہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، 2 پارہ پڑھتے ہیں، یا یہ جو طالب علم مدرسے کے اندر آ کے روز آنا کئی پارے پڑھتے ہیں، ان کے لیے روز آنا کئی ہزار نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ کئی ہزار نیکی۔ اور اسی کو اکیلے کو نہیں ملتی، نیک کام کے اندر اگر کوئی ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، اللہ ان کو بھی برابر نوازتے ہیں۔ ایک آدمی کئی پارے پڑھ رہا ہے، اس کو کئی سو نیکی روزانہ، ہزاروں نیکی روزانہ مل رہی ہے، لیکن اس کے والدین اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہزاروں نیکی اس بچے کو مل رہی ہیں، والدہ کو ہزاروں علیحدہ ملیں گی، والد کو علیحدہ ملیں گی۔ اسی طریقے سے ایک استاد پڑھا رہا ہے، 20 بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ، اور ہر بچے کو ہزاروں نیکی مل رہی ہیں، لیکن جتنی ہزاروں علیحدہ سب کو مل رہی ہیں، استاد کو سب کے برابر مل رہی ہیں، استاد کو سب کے برابر مل رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اتنی وسعت ہے، ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کے اندر تعاون کرنے والے ہیں، اپنے اپنے موقع کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے تعاون کرتے ہیں۔ کوئی لاکھوں روپیہ دے رہا، کوئی 50,000 روپیہ دے رہا، کوئی 10,000 روپیہ دے رہا، کوئی 100 سے دے رہا۔ ان سب کے ملنے سے مدرسہ چل رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، پڑھنے والے جتنے پڑھ رہے ہیں سب کو ہزاروں مل رہی ہیں، لیکن اس اجر کے اندر، ثواب کے اندر تعاون کرنے والے بھی شریک ہیں۔ جتنے تعاون کرنے والے ہیں سب کو برابر اللہ نوازیں گے۔ کام کرنے والا ایک، لیکن جہاں تک بھی ذریعے ہیں سب کو اللہ برابر نوازیں گے۔ سب کو بتلائیے اس سے نفع کی چیز اور کیا ہوگی؟ معزز سامعین کرام، آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں نیکی کیا چیز ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، ایک نیکی کی کمی زیادتی کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے۔ ایک نیکی کم رہ گئی تو کچھ اور فیصلہ ہوگا، ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو فیصلہ اور ہوگا۔ آدمی خوش ہوگا اور خوشی میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج قرآن پاک پڑھنے پر، پڑھانے پر، قرآن پاک پڑھائے جانے والے مدرسے کا تعاون کرنے پر اللہ کتنا نواز رہے ہیں، اللہ کتنا نواز رہے ہیں۔ جتنے بھی ذریعے ہیں اللہ سب کو برابر نواز رہے ہیں، لیکن آج ہم اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو اور اس کی خوبی کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے دل آج بھی دوسری طرف ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سے بڑے نفع کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آج حساب لگاتے چلے جائیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اندر کیلکولیٹر ہے، آج بڑے سے بڑا حساب آدمی لگا لیتا ہے۔
لیکن مدرسوں سے کیا مل رہا ہے؟ کتنی نیکی مل رہی ہے۔ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، اس کے والدین کو مل رہا ہے، اس کے استادوں کو مل رہا ہے، محتمم کو مل رہا ہے، اور مدرسے میں ہر ایک تعاون کرنے والے کو مل رہا ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے آگے جائیں گے، ان کو مل رہا ہے، پڑھانے والے اور آگے جائیں گے۔ اس کے اجر و ثواب کا حساب لگاتے ہوئے آپ حضرات کا یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، حساب نہیں لگے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہم قرآن پاک کو سمجھیں، جہاں جائے مدارس چل رہے ہیں، وہاں خدمتیں ہو رہی ہیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اور جتنا موقع ہو وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ہم کہیں بھی روڑا نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔